السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں امریکہ میں وقت کی تبدیلی کے بعد صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے روس کی میزبانی میں 18 مارچ کو افغان کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں افغان حکومت، طالبان، امریکہ، چین اور پاکستان کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ کی نئی انتظامیہ بھی افغان تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے تحت افغان امن کانفرنس بلانے پر زور دے رہی ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب کا کہنا ہے کہ افغان حکومت ماسکو اور ترکی میں منعقد ہونے والی کانفرنسوں میں شرکت کرے گی، مگر ابھی اس نے شرکت کرنے والے ارکان کے ناموں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے اس کانفرنس میں شرکت سے متعلق کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر سے کچھ اراکین ماسکو کانفرنس میں شرکت کریں گے، جن کے ناموں کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان لیڈر ملا عبد الغنی برادر نے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے اتوار کی شام ملاقات کی۔ طالبان کے دوحہ میں قائم دفتر کے ترجمان محمد نعیم کا کہنا ہے کہ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ مولوی عبدالحکیم حقانی اور ان کی ٹیم کے ارکان بھی ملاقات میں موجود تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے موسم بہار کے دوران افغانستان میں لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے اور طالبان بڑے شہروں پر حملے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 20 سال سے جاری لڑائی ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ لاس اینجلیس ٹائمز نے جنرل میکنزی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ امن سمجھوتہ طے کیے بغیر افغانستان سے فوجیں واپس بلا لیتا ہے تو ان کے خیال میں افغان حکومت کو شہروں اور قصبوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے شدید لڑائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنرل میکنزی نے ہفتے کے روز کابل میں اشرف غنی سے ملاقات کی، جس میں افغان امن عمل اور سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکی امداد پر بات چیت ہوئی۔ ادھر نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو اس بارے میں سخت فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا امریکہ کو افغانستان سے باقی 2500 فوجیوں کو 1 مئی سے پہلے واپس بلا لینا چاہیے یا پھر افغانستان میں ان کی موجودگی برقرار رکھنی چاہیے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان کے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے ساتھ تعلقات ابھی بھی برقرار ہیں اور جنگ سے دوچار ان کے ملک سے امریکی افواج کے جلد بازی میں کیے گئے انخلا سے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو ہفتے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مسعود اندرابی کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے امریکی اشتراک سے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو اب تک قابو میں کر رکھا ہے، جن میں دہشت گرد تنظیم داعش سے منسلک گروہ بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جمعے کے روز منعقد ہونے والے امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل گروپ کوارٹ کے ورچوئل اجلاس کے نتائج سے مطمئن ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہر ایک نے اسے ایک اہم واقعے کے طور پر دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہی۔ انہوں نے جمعے کے روز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈو پیسیفک خطہ باہمی تعاون کے لیے ایک اہم میدان بننے جا رہا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں چین کا ذکر نہیں کیا گیا، تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈو پیسیفک خطے میں ان ملکوں کے درمیان تعاون کا مقصد چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنا ہے۔ میانمار میں اتوار کے روز سیکیورٹی فورسز نے کم از کم 39 افراد کو ہلاک کر دیا، ان میں سے 22 کا تعلق مرکزی شہر ینگون سے تھا۔
اطلاعات کے مطابق فوجی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں یہ سب سے خونی دن تھا۔ فوج نے میانمار میں 1 فروری کو بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے سیاسی قیدیوں کی وکالت کرنے والے گروپ کے حوالے سے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ینگون کے نواحی علاقے میں مظاہرین پر گولی چلا دی۔ حکام نے اس علاقے میں مارشل لاء نافذ کر دیا ہے۔ سیاسی قیدیوں کی معاونت کی ایک تنظیم نے جو میانمار میں تشدد کا ڈیٹا مرتب کر رہی ہے، بتایا کہ اتوار کا دن احتجاج کرنے والوں کے خلاف سب سے مہلک دن ثابت ہوا اور اس روز فورسز کی کارروائیوں کے دوران 38 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والے 34 افراد ینگون میں مارے گئے، جبکہ امدادی گروپ اور مقامی میڈیا کے مطابق 4 دیگر ہلاکتیں ریاست کاچن کے شہر پاکند کے علاقوں باگو اور منڈالے میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ فوجی جنتا نے شورش زدہ 2 آبادیوں میں مارشل لاء لگا دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور پینٹاگن کے سربراہ لائٹ آسٹن اتحادی ممالک جاپان اور کوریا کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے والے ہیں، جس میں علاقے میں چین کے اثر و رسوخ میں اضافے اور شمالی کوریا کے خاموش رہنے کے حوالے سے ٹرانس پیسیفک شراکت داری جاری رکھنے کے عہد کا اظہار کیا جائے گا۔ ان دونوں رہنماؤں کا یہ دورہ آج پیر سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے ٹوکیو پہنچ رہے ہیں۔ یہ بائیڈن انتظامیہ کے دور اقتدار میں اعلیٰ ترین رہنماؤں کا پہلا باقاعدہ بیرونی دورہ ہے۔ بلنکن اور آسٹن جاپان کے وزیر خارجہ توشی متسو موٹیگی اور وزیر دفاع نوبو کیشی سے منگل کے روز ملاقاتیں کر رہے ہیں، جنہیں 2+2 کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دونوں امریکی وزراء سول روانہ ہو جائیں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ ان کا ایشیا کے ممالک کے دورے کا مقصد امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ فوجی تعاون کو آگے بڑھانا اور چین کے مقابل قابل اعتماد طریقہ کار اپنانا ہے۔ وزیر دفاع کی حیثیت سے لائٹ آسٹن نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز ہوائی سے کیا، جو انڈو پیسیفک خطے میں امریکی ملٹری کمانڈ کا مرکز ہے۔ اس دورے کے دوران وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جاپان اور جنوبی کوریا میں وزیر دفاع کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کا یہ دورہ 4 ممالک آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کے کوارڈ کے اجلاس کے بعد ہو رہا ہے۔ اس صدی کے پہلے عشرے میں قائم ہونے والے کوارڈ گروپ کی بنیاد ایک تیزی سے ابھرتے ہوئے چین کے مقابلے میں توازن بنانے پر رکھی گئی ہے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن 18 مارچ کو قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے ہمراہ ریاست الاسکا میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی اور یانگ جی چی سے ملاقات کریں گے۔ صدر جو بائیڈن اور دیگر ڈیموکریٹس $1.9 ٹریلین کے امدادی پیکج کو فروغ دینے کے لیے رواں ہفتے متعدد ریاستوں کے دوروں پر جا رہے ہیں۔ اس پیکج پر صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے دستخط کیے تھے۔ وہ یہ بات یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ووٹرز یہ جان لیں کہ یہ پیکج کس طرح ان کے لیے مددگار ہے اور کیسے انہوں نے ریپبلکنز کی مخالفت کے باوجود اسے منظور کروایا ہے۔ منگل کو صدر بائیڈن مشرقی ریاست پینسلوینیا کے علاقے فلیڈیلفیا میں ڈیلاویئر کاؤنٹی کا دورہ کریں گے، جہاں انہوں نے نومبر کے انتخابات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی تھی۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیے ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم دیگر تمام اقسام سے زیادہ مہلک ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل میں بدھ کو شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی برطانوی قسم کا نشانہ جو افراد بنے ہیں، ان میں دیگر اقسام سے متاثر ہونے والوں کے مقابلے میں موت کا امکان 64% زیادہ ہے۔ گزشتہ ستمبر میں جنوب مشرقی برطانیہ سے پھیلنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم اب دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں پہنچ چکی ہے۔ اس سے قبل ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ قسم کرونا وائرس کی اصل قسم سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی جانب سے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیے جانے کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر برازیل میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں ریکارڈ 2286 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق
دنیا بھر میں کورونا کے کل 11 کروڑ 80 لاکھ کیسز میں سے 1 کروڑ 12 لاکھ سے زائد کیسز برازیل میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیسز کے اعتبار سے برازیل دنیا بھر میں امریکہ اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ اموات کے اعتبار سے برازیل کا نمبر امریکہ کے بعد دوسرا ہے، جہاں 2,70,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایسے میں جب بہت سے ممالک اپنے شہریوں کو عالمی وبا سے بچانے کے لیے ویکسین لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کے صدر جو بائیڈن جانسن اینڈ جانسن کے تیار کردہ ویکسین کی اضافی خوراکیں دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ امریکہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی 10 کروڑ خوراکیں خریدے گا تاکہ ملک میں کورونا ویکسین کی سپلائی میں اضافہ کیا جا سکے۔ جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ $4 ارب کی خطیر رقم عالمی ادارہ صحت کے گلوبل ویکسین شیئرنگ پروگرام کو ویکس کو بھی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ پروگرام امیر ممالک کی مدد سے ویکسین خرید کر تمام ممالک میں غیر جانبداری سے تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر حکام نے وبا سے متاثرہ علاقوں میں جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ صوبائی حکام کی طرف سے متعدد شادی ہالز اور ریستورانوں کو پابندیوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد میں حکام نے فیس ماسک لازمی قرار دیتے ہوئے عوامی مقامات پر سماجی دوری کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان میں اب تک 6 لاکھ سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور 13,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت میں اتوار کو رواں سال میں کورونا وائرس کے یومیہ ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے، جن کی تعداد 25,000 سے زائد تھی۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اب تک 1 کروڑ 13 لاکھ سے زائد افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور 1,58,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ ریاست مہاراشٹر سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، جہاں لگ بھگ 23 لاکھ کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ناگپور ضلع میں پیر سے لاک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے کورونا وائرس کے لیے اعلیٰ مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے اتوار کو کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ 4 جولائی کے جشن آزادی تک ملک میں روزمرہ معاملات بحال ہو سکتے ہیں، لیکن اس دوران انفیکشن میں نئے اضافے کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دینے کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہفتے کے روز بھی 30 لاکھ انجیکشن دیے جا چکے ہیں۔ فاؤچی نے نیوز ٹاک شوز کو بتایا کہ ان کے خیال میں مئی کے آخر تک ویکسین لینے کے خواہش مند تمام افراد ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہوں گے۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ 1 مئی سے صرف معمر افراد ہی نہیں بلکہ تمام بالغ افراد کو ویکسین کے حصول کا اہل ہونا چاہیے، لیکن فاؤچی نے خبردار کیا کہ امریکہ میں کورونا کی وبا اب بھی ایک خطرہ ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران روزانہ 50,000 یا 60,000 تک نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ناروے کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 3 طبی اہلکار جنہیں حال ہی میں ایسٹرا زینیکا ویکسین لگائی گئی تھی، خون رسنے، بلڈ کلاٹس بننے اور پلیٹلیٹس میں کمی کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس کے کیسز سامنے آنے کے بعد ناروے میں ویکسین لگانے کا عمل جمعرات سے روک دیا گیا ہے، جبکہ ڈنمارک اور آئس لینڈ میں بھی ویکسین کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ ناروے کی میڈیسن ایجنسی سے منسلک سینئر ڈاکٹر سیگرد ہورتھمو کا صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ وہ ابھی نہیں جانتے کہ مذکورہ کیسز کا تعلق ویکسین سے ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ویکسین لگانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی 1 کروڑ 70 لاکھ لگائی جانے والی خوراکوں پر مشتمل مرتب کردہ تحقیق سے ایسی کسی شکایت کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ ایسٹرا زینیکا کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی کوئی شکایت ویکسین کے آزمائشی عمل کے دوران بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ تینوں اہلکاروں کی عمریں 50 سال سے کم ہیں۔ اردن کے ایک ہسپتال میں کورونا وائرس سے متاثرہ زیر علاج 7 مریضوں کی آکسیجن ختم ہونے کے سبب ہونے والی اموات کے باعث وزیر صحت کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہفتے کو دارالحکومت عمان کے سرکاری
न्यू साल्ट अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त मैटरनिटी और कोरोना वार्ड्स में ऑक्सीजन की फराहमी मुनक़ता हुई। हलाकतों के बाद वज़ीर आज़म बशर अल खसावाना का कहना था कि उन्होंने वज़ीर सेहत नज़ीर अबीदत को बरतरफ कर दिया है। पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ कमीशन ने पेशावर के पुलिस थाने में एक कमसिन तालिब इल्म की पुरअसरार हलाकत की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हुए उसकी फौरी अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। पेशावर के वर्सक रोड के रिहायशी 7वीं जमात के तालिब इल्म के वालिद को बताया गया था कि शाहजेब को एक दुकानदार की शिकायत पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया था, जहां पर उसने खुदकुशी की, मगर लड़के के वालिद ने पुलिस के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करके इल्ज़ाम लगाया है कि उनके बेटे को तशद्दुद करके हलाक किया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर इस वाक़े में थाने के सरबराह और पुलिस मुहर्रिर के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुल्ज़िमान को सोमवार के रोज़ मकामी अदालत में पेश करके मज़ीद तहक़ीक़ात के सिलसिले में उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।